السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کراکروم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید اللہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ملٹی سپورٹس پرسن، ینگیسٹ پیراگلائڈر ہے پاکستان کے، اور یہ انٹرنیشنل اسکی پلیئر بھی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل ودود صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل فٹ فائٹ۔ سب سے پہلے تو اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن اگر آپ ہمارے ویورز کو دے دیں تو۔ سب سے پہلے آپ کے ٹی وی چینل کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بڑا شکر مند ہوں میں کہ انہوں نے جو ہے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ جیسے کہ آپ نے بتایا اسکواش کا، تو الحمدللہ اسکواش کا میں گلگت بلتستان کا فرسٹ پلیئر ہوں، اور اسی کے ساتھ جو ہے ینگیسٹ پیراگلائڈر آف پاکستان 8 سال کی عمر میں نے کی ہے پیراگلائڈنگ۔ اسی کے ساتھ جو میری مین 2 چیزیں آتی ہیں، وہ میں 2 نیشنل ٹیمز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں پاکستان کے، ان میں سے ایک اسکینگ ہے، اسنو اسکینگ، اور دوسرا جو ہے اسپورٹس کلائمبنگ۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ہے ہم نے تیسرا نیشنل، تو وہ جو ہے گراس کی جو ہے چیمپئن شپ، جو کہ ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر ہوئی، اور اس کے اندر الحمدللہ 1 گولڈ اور 1 سلور جو ہے میں نے گلگت بلتستان کے نام کیا۔ جی، ویسے تو آپ بہت سارے گیمز کھیلتے ہیں، لیکن جو آپ کا مطلب جس میں آپ کا نام بنا ہے، جس میں آپ بہت زیادہ کھیلتے ہیں یا انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ ہے اسکینگ۔ تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ اسکینگ کی طرف آپ کا رجحان کیسے بڑھا، یا آپ کی ٹریننگ سیشن اور اسٹارٹنگ رجحان جب آپ کا اسکینگ کی طرف گیا تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ اسکینگ چونکہ میں شروع سے جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے۔ 4.5 سال کی عمر میں ابو نے وہاں پہ جو ہے بھیجا اسکینگ کے لیے، اور خود بھی میرے ساتھ آتے تھے۔ 4.5 سال کی عمر کے بچے کو تو ظاہری بات ہے اپنے نام کا پتہ نہیں ہوتا، تو کیا اسکینگ اور کیا سنو۔ تو میرے ابو جو ہیں وہ اکثر مجھے برفوں میں ڈال دیا کرتے تھے، جو ہے میں ادھر ادھر بھاگتا ہوتا تھا۔ یہ جو ہے میرا ابھی بیسک لیول تھا، تب میں نے اسکینگ بھی اسٹارٹ نہیں کی تھی۔ تو مجھے سب سے پہلے جو ہے پہاڑوں سے اور برف سے محبت کرنا سکھایا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اسی طرح ہوتے ہوتے جو ہے میں نے ٹریننگ حاصل کی نلتر کے اندر ہی۔ تو اسی کے بعد جو ہے آگے الحمدللہ بڑھتا گیا۔ پھر 2013 میں جو ہمارا سعدیہ خان چلڈرنس کی چیمپئن شپ ہوتا ہے، جو کہ جونیئر نیشنل لیول پہ ہوتا ہے اور وومنس نیشنل لیول پہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر میں نے فرسٹ ٹائم جب کمپٹیشن میں حصہ لیا، تو اس کے اندر میرے 2 برونز تھے، 2 مختلف ایونٹس کے اندر، ایک جائنٹ سلالم اور ایک سلالم کے اندر۔ تو ٹریننگ کے حوالے سے آپ بتائیں، آپ کی انیشیل ٹریننگ کہاں پہ ہوئی اور کس نے کروائی؟ ٹریننگ کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ گلگت بلتستان اسکاؤٹس جو ہیں اس ٹائم پہ وہاں پہ کراتی تھی، ابھی بھی کراتی ہے۔ ابھی اس سال کی جو ہے نیشنل چیمپئن بھی ہے گلگت بلتستان اسکاؤٹس، تو انہوں نے جو ہے مجھے بیسک ٹریننگ دی۔ پھر جو ہے میں ایئر فورس کی ٹیم سے بھی کھیلا ہوں، اور گلگت بلتستان اسکی ایسوسیشن کی طرف سے بھی، اور گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی طرف سے بھی۔ الحمدللہ ایک بہت ہی بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، اور اسی طرح کرتے کرتے جو ہے پھر انٹرنیشنل لیول تک آیا۔ 2016 میں نے فرسٹ جو ہے اسکی کا انٹرنیشنل کھیلا، 25 جونیئر ایشین گیم کے نام سے جو ہے لبنان میں ہوا تھا، وہ میں نے کھیلا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو تھا آپ کا ڈریم پروگرام، جی ڈریم پروگرام انٹرنیشنل ایونٹ تھا، اس میں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا اور آپ نے انڈیا کو شکست دی تھی اس میں، بالکل، اور آپ گولڈ لے کر آئے تھے پاکستان کے لیے۔ بالکل جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس چیز کا پتہ نہیں ہے اس ایونٹ کے بارے میں۔ تو یہ اولمپک 2018 جہاں پہ ہوا تھا ساؤتھ کوریا کے اندر، یہ وہاں پہ ہی منعقد کیا جاتا تھا ہر سال، اور اس پروگرام کا نام جو ہے، اس انٹرنیشنل ایونٹ کا نام تھا ڈریم پروگرام کے نام سے۔ تو اس میں جو ہے اسپورٹس مین اسپرٹ بھی سکھایا جاتا تھا کہ کیسے آپ نے برداشت اور تحمل کے ساتھ، ایک بہت ہی بڑا اچھا ایونٹ تھا یہ۔ تو اس کے اندر الحمدللہ 41 ممالک تھے، 170 ایتھلیٹس تھے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہے نمبر 1 پہ تھا، انڈیا سیکنڈ اور میکسیکو تھرڈ پہ۔ اس سے پہلے انٹرنیشنل ایونٹ میں کسی نے گولڈ لیا تھا آپ سے پہلے، یا آپ فرسٹ ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے کسی انٹرنیشنل لیول پہ جو گولڈ لیا؟ دیکھیں اس طرح کے انٹرنیشنل جو ہیں ہمارے سینئر کیٹیگری میں لیے تھے، لیکن ان میں سے مختلف جو ہیں برونز یا سلور اس طرح کے لیے ہیں ہمارے جو سینئر ایتھلیٹس ہیں۔ ان دنوں میں جونیئر کیٹیگری میں تھا چونکہ، تو بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کے اندر، تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جونیئر ایونٹ تھا، اور چلڈرن کمپٹیشن جسے کہتے ہیں۔ اور اسی ایونٹ کے بعد 2018 کے بعد جو ہے میں سینئر میں آیا، تو وہ جو ہے اس سے پہلے بھی ایک ٹیم ہماری گئی تھی، تو اس نے جو ہے
اس میں ایک سلور انہوں نے لیا ہوا تھا. مطلب گولڈ لانے والے پہلے آپ ہیں پاکستان کے لیے. تو آپ کو کیسا لگا جب آپ گولڈ لے کر پاکستان آئے؟ آپ کو کس طرح ویلکم کیا گیا؟ بتاؤں تو اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ چلو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ تو کیا، لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اسپورٹس مین کو جو ہے اتنی کوئی جو ہے سپورٹ نہیں ملتی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو اور چاہے جو ہے کہیں بھی، کیونکہ ہمارے جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسکیئنگ از آلسو ون آف دا ایکسپینسو گیمس ان دا ورلڈ. میں اکثر اپنے انٹرویوز میں بتاتا رہتا ہوں. تو جو ہے ہمیں ایکوپمنٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور چونکہ میرے پاس ایکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے 2019 میں میری بہت ہی بری کارکردگی رہی ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں. تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ میرے ساتھ جو ہے کافی اس میں اونچ نیچ کی گئی، اور اس کے اندر جو ہے مجھے ایکوپمنٹ اچھا نہیں ملا. گورنمنٹ سپورٹ نہیں ملتا آپ کو کہ ایکوپمنٹس وغیرہ کے لیے؟ گورنمنٹ سپورٹ کا اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ سپورٹ، گورنمنٹ کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ ہم سے بھیک مانگ رہے، شاید یہ لگتا ہے، کیونکہ ہم ان کے مائنڈ تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، اندر جان نہیں سکتے ہیں. تو جب بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اے ٹو زی کہہ کے نا وہ اس چیز کو فارغ کر دیتے ہیں. اور آپ ہیں پاکستان کلر میں کھیل رہے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان گرین فورٹ ہولڈر ہوں میں، اور کلائمبنگ کے اندر میں پاکستان کا فرسٹ کلائمبر ہوں جس نے یوتھ ورلڈ کپ 2016 جو کہ گوانگڈو چائنا میں ہوا تھا، اس میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی. ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم ورلڈ کپ کے لیے جو ہے ٹیم گئی تھی، ان میں ہم 3 لڑکے تھے، ان میں سے ایک گلگت بلتستان کا. زبردست. تو آپ کو سپورٹ کہاں سے ملتا ہے اگر آپ کہیں انٹرنیشنل پہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، نیشنل میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو جو ایکوپمنٹس ہوتی ہے جیسے آپ نے بتایا بہت ایکسپینسو ہے، تو آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیشنل ایونٹس ہمارے جہاں بھی پاکستان میں ہوتے ہیں اس کے لیے سارا خرچہ میں اپنا کرتا ہوں، چاہے خواہ رہائش کا ہو اور کھانے پینے کا ہو. میرے فادر ہی مجھے اسپانسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اسی طرح ہی ایک نظام چل رہا ہے 4.5 سال سے لے کر اب تک. جو انٹرنیشنل ایونٹس میں وہ پھر فیڈریشنز جو ہیں وہ ہمیں بیچتی ہیں. فیڈریشنز جو ہیں کون سی فیڈریشنز ہیں جن کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہے ہیں انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے؟ ہماری اسکی فیڈریشن جو ہے وہ ماشاء اللہ سے پاکستان ایئر فورس چلاتی ہے، جو کہ ونٹر اسپورٹس فیڈریشن کے نام سے ہے. اور پاکستان ایئر فورس نے بہت کچھ جو ہے اس وطن کے لیے اور اسکیئنگ کے اندر جو ہے بہت ان کی خدمات سر انجام ہیں. چونکہ اسکیئنگ کو جو ہے پاکستان میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. پاکستان ایئر فورس وہ ادارہ ہے کہ جس نے اسکیئنگ کو پروموٹ کیا، جس نے ہمارے یہاں سے اولمپئنس بھیجے. ٹھیک ہے، تو پاکستان ایئر فورس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں کیا پتہ تھا اولمپک کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتہ تھا اسکیئنگ کیا ہوتی ہے. یہ تو انہی کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اپنے ایتھلیٹس کو تیار کیا اس لیول کا. ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں پہ اسکیئنگ، اور میں سب سے آپ کو اچھی چیز بتاؤں، پاکستان ایئر فورس جب وہاں پہ آئی اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ اسکیئنگ کا ایونٹ سٹارٹ کروایا. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ یہ جو ہے نیشنل میں 1991 میں اس کا فرسٹ نیشنل ہوا تھا پاکستان کے اندر. تو اس سے یہ ہوا کہ وہاں پہ جو غریب لوگ تھے انہیں جو ہے روزگار ملا، ان کے تھوڑی سی مالی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے اسکیئنگ ایک ہی آسرا ہے کہ جو وہاں کے لوگوں کو گورنمنٹ میں کافی آگے بڑھے. نہیں تو ہمارے یہاں پہ بہت سے علاقے اور بھی ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ابھی بھی پسماندہ ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسکیم کیا چیز ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہاں، اس چیز کی بالکل آپ نے اچھی فرینکلی مجھے یہ خود پچھلے 1-2 سالوں میں پتہ چلا جب سے آپ کا ہم نے دیکھا، تو بالکل کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اسکیم کے حوالے سے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. گورنمنٹ کو ضرور چاہیے کہ وہ جو ہے ہمارے مختلف اضلاع میں اس کو سٹارٹ کروائے. ٹھیک ہے، ایک مہنگی گیم، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو 1-2 سلوپس جو ہیں وہ بنائے، کیونکہ ہر ایک بندہ جو ہے میری طرح نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ آئے گا وہاں پہ اور وہاں پہ. اب جو نلتر میں کھیل رہے ہیں ان کو ایڈوانٹیج اس چیز کا ہے کہ ان کے اپنے گھر وہاں پہ. ٹھیک ہے، ان کو مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ ہی ان کی رہائش ہوتی ہے، گھر، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے. میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہاں پہ جانا، وہاں پہ اسکیئنگ کرنا. اور میرے استاد بھی بڑے اچھے جو ہیں، میری جو تربیت کرتے ہیں استاد میرے، وہ خود اولمپئنس ہیں. تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے جب ان کا میں سپورٹ دیکھتا ہوں میرے حق میں. تو بالکل. تو یہ بھی ریسنٹلی پچھلے دنوں میں معلم جبہ میں ہوا نیشنل گراس کنگز چیمپئن شپ،
تو پہلے تو آپ یہ آپ کو مبارکباد ہم دینا چاہیں گے کہ اس میں بھی آپ نے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر کے 2 میڈلس لائے ہیں. بالکل. اور گراس اسکینگ کے حوالے سے سنو اسکینگ کا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی چل چکا ہے. یہ گراس اسکینگ کیا ہے اور وہ جو 2 میڈلس آپ لائے ہیں ان کے حوالے سے اچھا, مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں نا, تو میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا اس چیز کو. میں وہاں پہ گیا ہوں نا تو مجھے پتہ چلا اسے گراس اسکینگ کیا ہوتا ہے. میں نے دیکھا اپنی زندگی میں پہلی دفعہ, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا. گراس اسکینگ بیسکلی گھاس پہ کھیلی جاتی ہے, جو ہمارے پہاڑوں پہ ہوتی ہے, مطلب سلوپ ٹائپ کی ایریا اور گھاس ہو اوپر. تو مطلب ان کا اسکینگ کٹ بھی ڈفرینٹ ہوگا. بالکل ڈفرینٹ ہے. جیسے کہ آپ ٹرین کی مثال, وہ جو ٹینک کی مثال لے لیں, ان کے جو بلیڈز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح کا اس کا پلاسٹک کا بلیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ گھومتا رہتا ہے اپنے آپ کی اسپیڈ کے مطابق کہ آپ کی اسپیڈ کس طرح ہے, سلوپ کی ڈھلان کس طرح ہے, تو اس حساب سے. لیکن اس کی ٹیکنیکس جو ہیں سنو اسکینگ سے بالکل مختلف ہیں, کافی مشکل ہے یہ. ٹیکنیکس تو دونوں کے مختلف ہیں, ایک دوسرے سے بہت مشکل بھی ہوتی ہوگی. آپ ذرا یہ بتا دینا کہ اسکینگ میں کیا مطلب, اگر بندہ انکانشیس ہو جائے تو کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے, اور یہ گراس اسکینگ میں کس طرح بندے کو چوٹ لگ سکتی ہے. خطرناک تو اسپورٹس دنیا میں جو بھی ہے وہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے, مطلب آسان نہیں ہے. تو اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سنو اسکینگ ہے اس کے اندر ٹانگوں ٹوٹنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے, ٹانگ, ہاتھ, پیر, کیونکہ اس کے اندر نیچے بلیڈز ہوتی ہیں, لاسٹک ہوتا ہے, لاسٹک کے سائڈ پہ بلیڈز ہوتی ہیں, تو وہ جب واپس ٹانگ پہ روٹیٹ ہو کر آتی ہے, کیونکہ وہ کافی لمبے ہوتے ہیں, 165 سینٹی میٹر یا 183 سینٹی میٹر کا ہمارا اسکی ہوتا ہے. 183 سینٹی میٹر جی ایس جائنٹ سلالم میں یوز ہوتی ہیں, 165 جو ہے مینس کیٹیگری سلالم میں یوز ہوتی ہیں. تو وہ جب واپس آ کر آپ کے ٹانگ پہ لگتی ہیں, کیونکہ وہ جب لگتی ہے تو یہاں پہ ہی زیادہ تر لگتی ہے, تو یہ ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. پھر اگر فریش سنو پڑی ہو اس کے اندر جو ہے گرنے کا خطرہ, اگر آپ گر جاتے ہیں, اور اگر آپ بدقسمت ہیں تو جو ہے بڑی آپ کو چوٹ لگتی ہے. اور اسی طرح گراس اسکینگ کی ہم بات کریں تو گراس اسکینگ میں یہ ہوتا ہے, کیونکہ سمر کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں نے خود اس دفعہ جو ہے سمرس کا ٹائم تھا تو میں نے ہاف شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو اس طرح اگر آپ جو ہے ہاف شرٹ میں کر رہے ہو یا وغیرہ, اگر اس میں آپ گر جاتے ہیں تو ایگزیکٹلی جیسے آپ کو روڈ ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اچھا خاصا آپ کا جو ہے چمڑا گھس سکتا ہے اس میں. تو مطلب آپ گراس اسکینگ کے فرسٹ بندے جنہوں نے, جو پاکستان میں ایک ریکارڈ بن چکا ہے کہ فرسٹ ایور جو ہے 2 میڈلس لینے والے آپ ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ کو بہت مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, آپ نے گلگت بلتستان کا نام بھی روشن کیا. تو اس جی بی میں اسکینگ کے حوالے سے آپ اسکینگ کا کیا فیوچر گلگت بلتستان میں دیکھتے ہیں؟ بالکل بہت فیوچر ہے. یہاں کے لوگوں کے اندر بڑا پوٹینشیل ہمیں جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. کہ ہم بات کریں دیامر سیکٹر, ہم بات کریں نگر, ہم بات کریں اسکردو, ہم بات کریں گیزر, استور, اسی طرح گلگت, ہنزا, ٹھیک ہے, ادھر بہت سارا پوٹینشیل ہے. لیکن کون جو ہے ان کو یہ چیز دکھائے. اب دیامر والے کو جا کر کہیں نا کہ اسکیم کیا چیز ہے, پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جب ان کو دکھائیں گے کہ اچھا, مزے کی بات, ہمارے گلگت بلتستان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ہماری کمی کیا ہے, ہم ان کو وہ چیزیں دکھاتے ہی نہیں. اب ایک سلوپ مثال کے طور پہ اگر دیامر میں کہیں پہ بنتا ہے, جیسے کہ ہمارے اندر تنگیر یا وہاں پہ بھی بڑے اچھے جو ہیں میدانی علاقے ہیں, تو وہاں پہ بنتا ہے. وہاں کا بچہ جو ہے جب وہ کل کو سیکھے گا تو ملک و قوم کا ہی نام روشن کرے گا. ہنزا کے اندر آپ کے جو ہیں سلوپس ویزیبلٹیز ہیں, آپ کے نگر سائڈ پہ جو ہے ابھی کرکٹ گراؤنڈ بننے والا ہے, آپ کے گیزر میں, آپ کے جو ہیں اسکردو میں کتنا پوٹینشیل ہے. وہاں پہ ماؤنٹینئرنگ, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں پہ پہاڑوں کو دیکھنے, بہت سارا پوٹینشیل ہے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس طرف بھی سوچے کہ ہمارے اور بھی بچے ہیں. تو پھر آپ آگے دیکھیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں آگے ملک و قوم کا نام کیسے روشن کرتے ہیں, کیسے آگے جاتے ہیں. لاسٹ میں آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج میں یہی دینا چاہوں گا کہ کسی سے نفرت نہ کریں, اپنے قومی ہیروز کو جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. کیونکہ جتنی آپ نفرت کریں گے, قوم پرستی کریں گے, یا جو ہے اس کو آپ اچھالیں گے اس چیز کو, اتنی آپ کی ہی عزت اچھلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو سارا گلگت بلتستان ایک ہی ہے. سب سے مل جل کر جو ہے ہمیں پیار کرنا چاہیے, سب آپس میں مل جل کر بیٹھنے چاہیے, خوشی سے زندگی گزارو, کیوں کسی کو تنگ کرنا. تو جو ہے لاسٹ میں اپنی یوتھ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ
اسپورٹس کے اندر جو ہے وہ ضرور حصہ لے، انسٹیٹ آف نشہ کرنے کے، انسٹیٹ آف آج کل ون ویلنگ بائک بڑی دیکھیں بہت خطرناک ہے. والدین جو ہیں ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، یہی ہمارے قوم کے معمار ہوتے ہیں. یہ کافی آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ان کو ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ اور یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے ہمارے پاکستان کو اس طرح کے معنوں میں ریپرزینٹ کرے گی کہ پورے پاکستان والے اور پوری دنیا والے ہمارے قوم پہ فخر کریں گے، ہمارے گلگت بلتستان ہونے پہ فخر کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ فضل بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو جیسے کہ آپ نے ان کا میسج سنا کہ ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، قومیت لسانیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گلگت بلتستان اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا کراک روم ٹی وی